اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 153 سورہ الانعام۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اس کی پیروی کرو۔ یعنی دین کے اصل اصول تو وہ ہیں جو ہم نے بتائے ہیں، تمہارے خود ساختہ طور طریقے تو گویا ایسی پگڈنڈیاں ہیں جن کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ صراط مستقیم صرف وہ ہے جس پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے۔ یعنی اگر تم خود ساختہ مختلف پگڈنڈیوں پر چلنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، لہٰذا تم سب راستوں کو چھوڑ کر سوائے السبیل کے اس پر قائم رہو۔ ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں پگڈنڈی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کیا کہتے ہیں کوئی وہ دیکھی ہو، کھیت دیکھے ہوں، آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں، یا پھر آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی نرسری وغیرہ دیکھی ہو، تو اس میں جو ہے ایک چھوٹا سا بیچ کا ایک پورشن جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے نکلنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں، کہ وہ ایک چھوٹے سے راستے کو جو انڈیولپڈ راستے ہوتے ہیں ان کو پگڈنڈیاں کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ڈیولپڈ راستہ ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ تراش خراش کے اس کو بنایا جاتا ہے پراپر۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ نکلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پھر وہ پگڈنڈی کہلانے لگتی ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے کہا گیا کہ جو پگڈنڈیاں ہیں ان کا آپ نے نہیں پکڑنا، ایک ہی راستے پر آنا ہے۔ اور صراط مستقیم کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسا راستہ جو وہ صرف ایک ہی ہے، یعنی اور کوئی اور دوسری چیزوں کو آپ صراط مستقیم نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں تھی ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں جو احکام ہیں وہ تو اورات کے احکام عشرہ کا خلاصہ ہیں۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابَ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِهَا، مبادا تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتار دی گئی تھی ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر۔ اچھا، یہ بالکل سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 والا انداز ہے۔ وہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں تھا، اور اس احتمال کو رد کرنے کے لیے فرمایا گیا پس آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر، یعنی کہ ہم نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے آخری کتاب ہدایت دے کر تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ اب وہی بات یہاں مشرکین کو اس انداز میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتار دی ہے جو سراپا خیر اور برکت ہے، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ کی طرف سے کتابیں تو یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی تھیں، ہمیں تو کوئی کتاب دی ہی نہیں تھی، تو ہم سے مواخذہ جو ہے یعنی حساب کتاب کس چیز کا ہو رہا ہے۔
وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے. یعنی وہاں یہ نہ کہہ سکو کہ تورات تو عبرانی زبان میں تھی اور ہماری تو عربی تھی، تو ہم اس کتاب کو کیسے پڑھتے یا کیسے سمجھتے. تو کوئی حجت نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس جواز کو بھی ختم کر دیا. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. یعنی تم روز قیامت یہ دعویٰ لے کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ان بیوقوفوں نے تو اللہ کی کتاب کی قدر ہی نہیں کی. ہمیں اللہ نے کتاب دی ہوتی تو پھر ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تو اے بنی اسرائیل تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ. بینہ کہتے ہیں کہ کھلی ہدایت تمہارے رب کی طرف، نشانی کو یا وضاحت، اس طریقے سے اس کے معنی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، یعنی تمہارے پاس اللہ کا رسول ان کی کتاب لے کر آ چکا ہے جس میں واضح اور مستحکم احکام موجود ہیں. اس بینہ کی وضاحت سورہ البینہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اس طرح کی گئی ہے: اللہ کی طرف سے ایک رسول جو مقدس صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں جن میں بالکل درست احکام ہیں. فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، ہم عنقریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور بہت ہی برے عذاب کی بسبب ان کے اس پہلو تہی کرنے کے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا پھر آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. دراصل یہ ان واقعات یا علامات کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا ظہور قیامت کے دن ہونا ہے. سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قصہ زمین برسر زمین کے مصداق روز محشر، فیصلہ اسی زمین پر ہوگا، یہیں پر اللہ کا نزول ہوگا، یہیں پر فرشتے پر باندھے کھڑے ہوں گے اور یہیں پر سارا حساب کتاب ہوگا. چنانچہ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ سارے علامات ظہور پذیر ہو جائیں؟ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا. یعنی قیامت کے دن کسی کو کوئی وہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے جو کر سکتے ہو اپنے لیے وہ کر لو. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا. یعنی انسان کا امتحان کا جواز دراصل اس وقت ہے جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے. جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا تو یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت جو صورتحال سامنے آئے گی اس میں بڑے سے بڑا کافر بھی عابد و زاہد بننے کی کوشش کرے گا، لیکن جو شخص یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کا کچھ توشہ اس نے اپنے لیے جمع نہیں کر لیا تھا، اس کے لیے بعد میں ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کچھ بھی سود مند نہیں ہوگا. یعنی اب دونوں لوگوں کی بات ہو گئی، ایک تو ایمان کے دائرے میں داخل نہ ہونے والے ان کے لیے بھی، اور جو ایمان کے دائرے میں ہو کر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ بھائی اگر آپ نے کلمہ پڑھ کر بھی جو ہے نیک اعمال نہیں کیے اور کسی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو دونوں کے لیے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ صرف آپ کے پاس مہلت صرف تب تک کی ہے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. جب وہ آ گئی تو اس کے بعد تو آپ کے سامنے ساری چیزیں خود کھل کر سامنے نظر آنے لگے گی کہ قیامت کیا ہے، کس طریقے سے حساب کتاب ہوگا اور کیا حالات ہو رہے ہیں. تو اس میں تو ڈر کے تو کوئی بھی ایمان لانے کو تیار ہو جائے گا نا. ساری چیز تو وہ غیب کا علم ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے.
کہ مطلب وہاں کس طریقے سے ہو رہا ہوگا، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ چیزیں بتا دی ہیں۔ اب اس چیز کو صرف اللہ کی بات کو مانتے ہوئے عمل کیسے کرنا ہے، یہ پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اپنا فائدہ، نہیں کرتے ہیں تو اپنا نقصان۔ قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرف سے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہی وحدت ادیان کا تصور ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں دیا گیا تھا، کان الناس امۃ واحدہ، کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر لوگ صراط مستقیم سے منحرف ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ مختلف گروہوں میں انہوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی خود ساختہ پگڈنڈیوں پر چل رہے ہیں، وہ سب ضلالت و گمراہی میں پڑے ہیں اور آپ کا ان گمراہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں۔ اچھا یہ کیا ہے کہ اب ہم لوگ بھی جو ہے نا صراط مستقیم کو چھوڑ کر مختلف راستوں پہ ہیں، تو یہاں پر اب آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے گروہوں کو اس میں شامل کیا ہوگا جن سے کہہ دیا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہماری شفاعت ممکن ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز کہ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، اچھا اب یہ والی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہی کہ بھائی ان کا معاملہ اللہ خود ڈیل کریں گے۔ تو وہ جو شفاعت والا جو آپ لوگ لے کے بیٹھے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی کر لیں شفاعت تو لازمی ہوگی، تو اس کے لیے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ معاملہ تو میں دیکھوں گا، شفاعت تو ہونے نہیں دیں گے پھر وہ، کیونکہ یہ اس لیے بھی ایک دوسرا ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے اپنے آس پاس والوں کے لیے لے کے، وہ جو قبیلہ سسٹم تھا نا کہ وہ ظاہر ہے میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے گھر کے لوگ ہیں، ان کو یہ فکر ہوتی ہوگی، تو اس پر کہا گیا کہ ان کا آپ سے ان کا جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہو ان کی اس چیزوں کو لے کر، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری چیز، دوسرے معنی پھر اس سینس میں بھی نکلتے ہیں جس کو آپ کو ہمارے لیے جو ہے نا ایک بڑا بہت بڑا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر۔ اچھا اب یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اوپر آیت کے آغاز میں 120ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آغاز میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو 10 ٹائمز بڑھا کر اس کا جو ہے نا وہ فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اس کی برائی کا اتنا ہی دیا جائے گا جتنی کہ اس نے برائی کی ہوگی، نہ کہ اس کو بڑھا کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل کرم ہے انسانیت کے اوپر، کہ ورنہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ اگر نیکی پہ 10 ٹائمز بڑھا کر دیا جا رہا ہے تو برائی پر بھی 10 ٹائمز بڑھا کر دیا جا سکتا تھا۔ نارمل لائف میں آپ یہ انسان تو یہی کرتا ہے نا کہ میں نے اس کو اتنا بڑھ چڑھ کر کیا تھا، اب اس نے میرے ساتھ ایسا برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اتنا ہی اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کروں گا، یہ ہوتا ہے ہیومنس میں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ رب العزت ہے، وہ خالق کائنات ہیں، وہ مالک کائنات ہیں، اور ہم اور آپ صرف مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اتنی ہزاروں اربوں خربوں مخلوقات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ اس پر اپنا کیا کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کوئی غصہ نہیں نکالا جائے گا کسی کے اوپر،
کہ ہم اکثر انسانوں کا یہ ہوتا ہے نا، کسی کا غصہ کسی پہ نکالنا، کسی کا جھگڑا کسی کے اوپر کر دینا، تو وہ والی چیز جو ہے نہیں ہوگی. یا کسی سے ہم ناراض ہو جائیں تو ہم اس کو جو ہے بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ فرمایا گیا کہ کسی کے ساتھ اس کا ظلم نہیں ہوگا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. وہ دین ہے سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ملتا، اور ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا اللہ کی طرف، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یہ خطاب صیغہ واحد میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کی وساطت سے پوری امت سے قبل ازیں آیت نمبر 102 کے تحت وضاحت کی جا چکی ہے کہ مکی صورتوں میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب کرنے کے بجائے انہیں حضور کی وساطت سے مخاطب کیا گیا ہے. جیسا کہ 20 رکوعوں پر مشتمل اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ بھی یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والوں کے الفاظ کے ساتھ ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا گیا. بہرحال یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت یعنی ان کے ذریعے سے ان کو مخاطب کر کے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، لیکن خطاب جو ہے وہ ہم سے ہے. کاش ہم میں سے ہر ایک یہ اعلان کرنے کا اہل ہو سکے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی، لیکن یہ تو تبھی ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی راہ ہدایت کو صدق دل سے اختیار کر لیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی رب العالمین. آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہاں دوبارہ لفظ جو ہے وہ قل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے اور آپ کی کو اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے. لہٰذا آپ کی وساطت سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچا ہے. کاش ہم میں سے واقعی یہ اعلان کرنے کے قابل ہو جائے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی زندگیوں کو واقعتاً اللہ کے لیے وقف کر دیں. دنیاوی زندگی کی کم از کم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر حد تک اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں ضرور صرف کریں، لیکن اس ساری تگ و دو کو اصل مقصود زندگی نہ سمجھیں، بلکہ اصل مقصود زندگی اللہ کی اطاعت اور اقامت دین کی جد و جہد کو سمجھیں. لا شریک اللہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے اور سب سے پہلے فرما برداروں میں خود ہوں. قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء. کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے. یعنی ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وزرۃ وزر اخری. اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ. یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی گٹھری خود ہی اٹھانی ہوگی، کوئی دوسرا وہاں مدد کو نہیں پہنچے گا. یہاں پر جو لفظ ہے نفس جو ہے وہ جان کے معنی میں آیا ہے، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کی کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے حساب کتاب کے لیے بنفس نفیس خود جواب دہ ہونا ہوگا. بنفس نفیس کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس یا اٹ سیلف. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ کیا کہی گئی کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے. تو یہ جو ہے نا وہ دونوں صورتیں جو ہیں اوپر والی اور نیچے والی دونوں لنکڈ ہو گئیں، کہ اس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ ساری، بلکہ یہ ایک لنک سے چلی آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پھر کہا کہ اس کا کوئی شریک نہیں. پہلے اپنی ساری قربانی کا ذکر کیا کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ کیوں ہے اللہ کے لیے، کیونکہ ان کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اور میں سب سے پہلا فرما بردار اللہ کا کون ہوگا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
یعنی سب سے پہلا سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے تبلیغ شروع کی اس حوالے سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی چلی آ رہی ہیں. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. پھر اپنے رب ہی کی طرف سے تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانا ایک تو اس مفہوم میں ہے کہ جو خلافت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کا حصہ بالقوہ یعنی پوٹینشلی تمام انسانوں کو ملا ہے. لہٰذا جو بھی شخص اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے گا تو وہ گویا اس کا خلافت کا حقدار ہو گیا. خلائف الارض کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا گیا ہے، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اور اس طرح انسانی وراثت نسل در نسل اور قوم در قوم منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. یہی فلسفہ اس سورہ کی آیت نمبر 133 میں بیان ہو چکا ہے. وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا. یعنی اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق کسی کو علم دیا، کسی کو حکمت سے نوازا، کسی کو حسن جسمانی میں دوسروں پر فوقیت دی، یعنی مختلف انداز میں اس نے ہر ایک کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اور مختلف انسانوں کے درجات و مراتب اپنی حکمت کے تحت فرق و تفاوت بھی برقرار رکھا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ کر کے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا مختلف جگہوں پر، بس یہی وہ لِيَبْلُوَكُمْ ہی یہاں پر بھی آ گیا. تو اب یہ وہ والی چیز کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں. سورہ البقرہ میں ہوا، سورہ آل عمران میں ہوا، اور اب ہم سورہ الانعام میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ سورہ بقرہ میں بھی بتایا، آج یہاں پر سورہ انعام میں بتا رہے ہیں کہ کسی کو کسی پر درجہ بلند کر دیا مختلف اعتبار سے. یعنی کیسے؟ کسی کو ذہانت میں دے دیا، کسی کو جسمانی طور پر دے دیا، کسی کو صحت میں دے دیا، کسی کو خوبصورتی میں دے دیا، ٹھیک ہے، لکس میں دے دیا. تو اس طریقے سے مختلف اعتبار سے جو ہے وہ انسان کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیا. کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کر سکیں. اس کا صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے آزمائش. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے. اچھا، پھر یہ والی بھی چیز کہہ دی کہ دیکھو اس چیز کے لیے اگر آپ یہ والی بات سوچ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا بھی دیں گے اور وہ معاف کرنے والے اور رحم دل بھی ہیں، یعنی رحیم بھی ہیں. رحم دل کا لفظ مناسب نہیں رہے گا. تو یہ والی بات یہاں پر کیوں ذکر کی گئی کہ دیکھو اگر یہ جو درجات کا جو بلند کرنا ہے ایک دوسرے کو جو درجوں میں فرق رکھا گیا وہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایک کو جانچ سکیں. لیکن اگر تم درجے میں کسی بھی اعتبار سے تھوڑے سے بھی بلند ہوتے ہو کسی سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ فرعون بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے میں تیز ہیں. تیز سے مراد یہ ہے کہ فاسٹ سروس جسے کہا جائے نا، وہ والی چیز کہ اللہ تعالیٰ کو اگر سزا دینی ہوگی تو وہ فوراً یوں چٹکیوں میں سزا دے دیں گے، آپ پھر اس کا کیا کہتے ہیں احاطہ نہیں کر سکیں گے اس سزا کا. تو اس لیے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو سدھار لیں. پھر تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو اپنے کیے کے اوپر پچھتاوا ہو رہا ہے تو پھر اس کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ اگر آپ جو ہے اپنے دل سے معافی مانگ کر اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ہی چیز پڑھی کہ لفظ زبان سے معافی مانگ لینا یا وہ چیز کر لینا کہ آپ نے جو ہے وہ گلٹی فیل کیا اور آپ نے جو ہے وہ معافی مانگ لی تو اٹس ناٹ انف. ٹھیک ہے، آپ کو اگر کسی بات کے لیے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو
آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے، اور صرف معافی نہیں مانگنی، معافی مانگنے کے بعد آپ کو اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی طرف بھی کچھ نہ کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے۔ یعنی جیسے اگر آپ نے کسی کا حق مارا تھا تو اب آپ اس کو پیسے دے دیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ میں دے دیں، تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو دینا شروع کر دیں۔ اگر وہ شخص کا انتقال ہو چکا ہے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی، تو آپ اس کی اولاد کے ساتھ بہترین سلوک کر لیں جا کر۔ آپ اس کی اولاد کی نہیں ہے کوئی، اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اس بہترین سلوک کے ساتھ پیش آ سکیں، تو آپ اس کا کفارہ ایسے طے کریں گے کہ آپ لوگوں میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر لیں، ٹھیک ہے، کسی بچے کی فیس ادا کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں۔ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہمارے یہاں کفارے کے طور پر شریعت جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ الحمدللہ سورہ الانعام جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ آج سے ہم سورہ الاعراف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف کا جو تمہیدی کلمات آج ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑے سے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر جو ہے وہ کل سے سورہ الاعراف کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف قرآن حکیم کی طویل ترین مکی صورت ہے، کیونکہ اس صورت کا جو ہے وہ سورہ الانعام کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے اس کے مضامین کا تعارف سورہ الانعام کے آغاز میں آ چکا تھا۔ وہاں پر تذکیر باللہ اور تذکیر بالایام، اللہ کے فلسفے پر بھی بحث تفصیل سے ہو چکی ہے، اور دوسری اور جو دونوں صورتوں میں کیا کہتے ہیں، جبکہ سورہ اعراف میں جو ہے وہ تذکیر بایام کا رنگ جو ہے، بایام اللہ کا رنگ غالب ہے۔ سورہ الاعراف کے جو موضوعات کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا بیان کر کے انسانی تخلیق کے آغاز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حیات دنیاوی کے اختتامی دور کا تذکرہ ہے۔ اس اختتامی دور میں 3 اقسام کے لوگوں کی تفصیل آئی ہے۔ پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اہل جنت کا، اور پھر اصحاب اعراف کا، یعنی وہ لوگ جن کے جنت یا دوزخ میں داخل کے بارے میں فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حیات انسانی کی ابتدا اور اس کی انتہا کے تذکرے کے بعد حیات انسانی کے درمیانی دور کا تذکرہ، یعنی تذکیر ایام باللہ، یعنی انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات کے طور پر آ گیا ہے، جو اس سورہ کے مضمون کا عمود یعنی مین تھیم ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے اس لیکچر کو یہیں پر جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم جو ہے وہ سورہ الاعراف کی سورہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ جانتے ہیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔